علامہ صاحب آپ سے سوال پوچھوں گا. اللہ تعالیٰ تو رحمان الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا جو ہے وہ بار بار تذکرہ کیا قرآن مجید کے اندر. جی علامہ صاحب کیا یہ سوچ کر گناہ کرنا, بار بار کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ تو بڑا رحمان الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ میرے لیے 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے, کیا ایسے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں جو یہ سوچ کے کیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں معاف کر ہی دینا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد اسپاک اللہ کی جو عالمین کا رب ہے, لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر. میں سمجھتا ہوں آج کے اس عظیم عنوان کا خوبصورت ترین سوال اور اس کی روح ہے جو آپ نے بیان فرمایا. صاحب نہج البلاغہ جناب علیہ السلام سے یہی سوال کیا گیا کہ مولا اللہ کی رحمانیت پر گناہ کرنا بار بار, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب ظاہر ہے سارے علماء تشریف فرمائیں کہ وہ وہی جناب علیہ السلام ہیں جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم ولی بابوا, میں علم کا شہر ولی. تو آپ نے فرمایا کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا اس سے بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ ایک جسے کہہ سکتے ہیں انسانی ذہن میں ایک ایسی خلش پیدا ہوتی ہے کہ میں بار بار گناہ کر لوں, اس نے معاف کر. بے شک وہ میرا مالک ہے, وہ میرا خالق ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ سب کی سنتا ہے, وہی تمام حمد کے لائق ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی رحمت اس کے عدل پر ہمیشہ غالب رہتی ہے, جیسے کہ علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جناب بس ہر بات میں گناہ کرتا رہوں, احتیاط. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے لیے, جتنے ہمارے سید الانبیاء بڑے نبی ہیں, اس کے امت مرحومہ کے لیے بھی اتنی بڑی احتیاطیں ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو آقا سرور عالم کے حکم کے مطابق گزاریں, اللہ کے قرآن کے مطابق گزاریں. یہی ایک مومن کی شان ہے. میں کوئی اختلاف رائے نہیں کر رہا, نہ یہ مہینہ اختلاف کا ہے, نہ بحث معاوضے کے لیے ہم آئیں, لیکن ہمارے قائد کے مطابق تمام نبی جو ہیں وہ معصوم ان الخطا ہے, کسی نبی سے غلطی نہیں ہوتی. اور میرے نبی جو ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, چونکہ آپ سید الانبیاء ہیں, باقی نبی کو تمام عظمتوں کو سلام ہے, اور آقا تو سید الانبیاء ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ استغفار کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو میرے نبی آسمان کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ آقا کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ تم گناہ ہی کرو تو استغفار ہے. استغفار ایک عبادت مسلسل ہے, یہ جملہ میں نظر کر رہا ہوں. استغفار ایک عبادت مسلسل ہے جو تخلیق آدم کے ساتھ جناب آدم سے لے کر تمام نبیوں نے اس کو استغفار کو پڑھا ہے. تمام نبیوں نے اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبیوں سے گناہ ہوئے تو انہوں نے استغفار, نہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک سنت کا انعقاد, دوسرا اللہ کے حکم کل کا نفاذ. کیونکہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر سب کے لیے ہوتا ہے. اس میں انبیاء بھی آتے ہیں, اس میں اوصیاء بھی آتے ہیں, اس میں اولیاء بھی آتے ہیں, اس میں صحابہ اکرام بھی آتے ہیں, اس میں ائمہ تحرین بھی آتے ہیں, اس میں اہل بیت سب شامل ہوتے ہیں اللہ کے حکم کے لیے جب لفظ کل استعمال ہو جاتا ہے. اسی طرح تمام انبیاء ما سبق نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ آپ استغفار کریں. اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں سمجھتا ہوں کہ وما ینطق عن الہوا کے مصداق رسول اللہ نے, جن کے لب مبارک کی جنبش کا نام قرآن بن جاتا ہے, اس میرے آقا نے جو بات کی, پھر بلوچ صاحب چراغوں میں دم نہ رہا. میرے آقا فرماتے ہیں اس لیے بھی استغفار کرو کہ تم میں عبادت کا غرور پیدا نہ ہو جائے, اس لیے بھی استغفار کرو تاکہ تم ذہنی طور پر یہ نہ سوچنے میں مجبور ہو جاؤ کہ میں تو گناہ نہیں کرتا, اس لیے میرے لیے سارے راستے کھلے ہیں. اللہ کی رحمت سے بھی مایوس نہیں ہونا اور اللہ کے عدل کو بھی قائم رکھنا ہے اور ماننا ہے. وہ عادل بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, لیکن اس کا رحم اس کے عدل پر ہمیشہ غالب آتا ہے. جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک بچے کو ماں آگ میں پھینکنے سے پہلے سوچتی ہے تو میرا پاک اللہ, میرا رحمان اللہ, جس نے اتنے آسن تقویم پیمانے پر یہ خوبصورت شکلیں تراشی ہیں, میری بغاوت کی وجہ سے میں دوزخ میں چلا جاؤں تو چلا جاؤں, میرا اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی یہ صورتیں دوزخ نہ